إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم سامعین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان اسلام اور پردہ نشین خواتین حضرات، میں دل کی گہرائی سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں اور خیر مقدم کہتا ہوں، اور بالخصوص شکر گزار ہوں اس رب کائنات کی جس نے ہمیں اور آپ کو آج بہت ہی اہم اور مبارک دن میں ہمیں اور آپ کو اس مسجد تک آنے اور بیٹھنے اور خطبہ سننے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ اور درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین گرامی، جیسے کہ اب سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے یعنی پچھلے جمعے میں ماہ شعبان کے متعلق چند بات آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، آپ لوگ سنے تھے، لہذا میں نے اسی کو یعنی ماہ شعبان ہی کے متعلق بہت ہی اہم آج کا موضوع منتخب کیا ہوں، وہ ہے شب بارات، یعنی ماہ شعبان کے متعلق ہمارے سماج و معاشرے میں، ہمارے گاؤں و محلے میں، ہمارے اور آپ کے اندر، ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے درمیان اس مہینے میں ایک مقدس اور مبارک رات سمجھتے ہوئے جو اعمال، جو عقائد،
رکھتے ہیں یا یقین کرتے ہیں یا اعتماد کرتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے لحاظ سے چند نکات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین گرامی، آج کا جو خطبہ ہے وہ 4 اہم نقطہ پر ہے، آپ لوگ غور کریں کہ سب سے پہلے ہم جانیں گے قرآن کریم کی روشنی میں کہ در حقیقت شب برات کی حقیقت کیا ہے، شب برات کے بارے میں قرآن کریم کا نظریہ کیا ہے، قرآن کریم کیا کہتے ہیں۔ دوسری پوائنٹ رہے گی کہ حدیث مبارک یعنی حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ شب برات در حقیقت منانا یا اس پر اعتماد کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کتنے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء سلف یعنی سلف صالحین کے اقوال کے مطابق اور ان کے عمل اور ان کے فتویٰ کے مطابق ہم جانیں گے کہ ان کا نظریہ کیا تھا، ان لوگوں کا عمل کیا تھا۔ چوتھی جو پوائنٹ رہے گی وہ ہے چند اصول کے ذریعے اسلام ایک دستور ہے، اسلام ایک بھرپور مکمل دین ہے اور ایک نظام ہے انسانی زندگی کو گزرنے بسرنے کے لیے۔ اسلام ایک نظام ہے، ایک پوائنٹ ہے، لہذا ان تمام امور بھی ان چند اصول و قواعد کے ذریعے جو ماہ شعبان میں جو شب برات کے متعلق ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے میں سوسائٹی میں جو کچھ بھی رائج ہیں، جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس کے متعلق جو اسلام کا جو اصول ہے، قاعدہ ہے، ان کے چند نکات سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ در حقیقت یہ اصل میں ہے کیا۔ محترم سامعین گرامی، پہلی جو نکات ہے بہت اہم نکات ہے کہ اگر ہمارے سماج و معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی بھی اعمال، کوئی بھی عبادات، مثلا قیام کرنا، عید میلاد النبی منانا یا جشن جلوس منانا یا 8 رکعت تراویح پڑھنا یا 20 رکعت تراویح پڑھنا یا پیر سے پیر ملانا یا نہ ملانا یا رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا، یعنی اسی طرح کے ہمارے گاؤں محلے میں، سماج و سوسائٹی میں جتنے ساری عبادات یعنی اسلام میں جو بھی عبادات ہیں مانتے ہیں، ان تمام عبادات کو ہم صحیح ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے پیچھے دلیل کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اصول جو بتاتی ہیں کہ اگر یہ سب اعمال ہمارے سماج میں، گاؤں میں اگر پچھلے گزرے ہوئے بہت دنوں سے ہوتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بہت دنوں سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ سنت کے مطابق ہے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ سامعین حضرات، اصول یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہنا بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اتنے دنوں سے، اتنے سالوں سے، اتنے مہینے سے ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، 20 رکعت تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، قیام کرتے آ رہے ہیں، شب برات مناتے آ رہے ہیں، اور آج یہ غلط ہو گیا، آج یہ بدعت ہو گیا۔ یہ اصول کہتے ہیں، اسلام کے جو اصول ہے، قواعد ہے، ضوابط، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہنا بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے کہ آج یہ غلط ہو گیا، آج یہ بدعت ہو گیا۔ محترم سامعین، دوسری پوائنٹ میں پہلے جو اصول اس لیے بتانا مناسب سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ ایک اختلافی مسائل ہے، یہ ایک اختلافی مسائل ہے لوگوں کے درمیان، ہمارے اور کچھ مسلک، دوسرے مذاہب، ادیان کے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اختلاف میں نہیں رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور کسی ایک مسئلے پر اتفاق ہونا چاہیے کہ در حقیقت یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے اصول پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ در حقیقت اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کا اصل تقاضا کیا ہے، شب برات کا منانا ہمارے اور آپ کے لیے کتنے فیصد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ محترم سامعین،
دوسری اصول جو ہے بہت اہم بات ہے، دوسرے اصول جو ہیں بتاتے ہیں کہ جتنی ساری حدیثوں کے کتابیں ہیں، مثلا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، دارمی، ابن حبان، موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، سنن الکبریٰ، سنن الصغریٰ، اسی طرح بلوغ المرام، مشکوٰۃ المصابیح، اور جتنے ساری احادیث کے کتاب کی شکل میں موجود ہیں، یعنی کوئی حدیث اس کتاب میں موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل کے لائق ہے، یہ صحیح ہے، وہ یعنی عمل کیا جائے گا اس پر۔ یعنی محدثین اکرام نے جو اپنی پوری زندگی ان احادیثوں کو جمع کرتے ہوئے اپنے وقت کو اپنے وقت کو گزار دی، اپنے پورے وقت کو اسی حدیث کو جمع کرنے کے لیے بتا دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے، یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، یہ نسائی میں ہے، یہ موطا امام مالک میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمل کے لائق ہے، ہر حدیث پر عمل کیا جائے گا، یہ اصول نہیں ہے۔ کیونکہ علماء اکرام نے، محدثین اعظام نے، مفسر اکرام نے، محدثین اعظام نے اپنی پوری زندگی ان احادیث کو چھان بین کرنے کے لیے اپنے وقت گزار دی ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ 6 لاکھ احادیثوں میں سے 6 لاکھ حدیث اس کو یاد تھا، 6 لاکھ احادیثوں میں سے صرف اور صرف 7000 حدیث اپنے مقدس کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ ان اصولوں کی طرف نظر ڈالیے کہ امام بخاری 6 لاکھ احادیثوں میں صرف 7000 حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ ہر حدیث صحیح نہیں ہوتے ہیں، حدیثوں کے اندر کچھ ضعیف، کچھ من گڑا، کچھ موضوع، کچھ متصل اور منقطع اور مرسل بھی ہوتے ہیں جس پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ اصول ہے۔ لہذا ان اصول سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی حدیث پیش کریں گے، یا ہم اور آپ شب برات کے متعلق، ان مہینے کے متعلق، شب برات کے متعلق جو بھی عمل کرتے ہیں، ان عمل کے صحیح ثابت کرنے کے لیے، درست ثابت کرنے کے لیے ہم جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں، ان احادیثوں کو چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا در حقیقت وہ حدیث ٹھیک ہے، عمل کے لائق ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروط بیان کیے ہیں، علماء حضرات نے جو شروط بیان کیے ہیں کہ 5 6 7 جو حدیث کے شروط ہوتے ہیں، اگر ان سب شروط اگر موجود ہیں تب ان حدیث پر عمل کیا جائے گا، ان کے علاوہ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین، پہلے اصول کو سمجھ لیے تاکہ آپ کو اس شب برات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے جتنے سارے امور ہیں، عبادات ہو یا معاملے کے اعتبار سے، تمام امور کو اگر آپ تقسیم کریں گے، علماء اکرام نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک عقیدہ، بہت اہم بات ہے، یعنی اسلام کے جتنے سارے امور ہیں، جتنے سارے حکم و احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی محدثین اکرام نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے عقیدہ، یعنی دل کی بات، اور دوسری ہے عمل یعنی کام کرنا۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے کوئی بھی عمل، اگر حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو بھی عمل ہے، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اصول یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 4 چیزوں سے دلیل ہونا فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسلام میں کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل آپ عملی تطبیق میں نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ آپ اگر حج کریں گے تو قرآن سے آپ کو دلیل دینا پڑے گا۔ اگر آپ کیا کریں گے، حج کے موقع پر جاتے ہیں، شیطان کو پتھر پھینکتے ہیں، شیطان کو رمی الزمر کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو آپ کو قرآن سے دلیل دینا پڑے گا، یا تو آپ کو حدیث سے دلیل دینا پڑے گا، یا تو آپ کو اجماع امہ یعنی سلف صالحین اس مسئلے پر، اس بات پر اجماع رہنا چاہیے، تب وہ جا کے آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ قیاس رہنا چاہیے، قیاس سے دلیل دینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے
میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں، شب برات کے متعلق، شب برات کو لحاظ رکھتے ہوئے جتنے سارے احکام، جتنے ساری عبادات ہم اور آپ کرتے ہیں، ان تمام عبادت سب عقائد کے متعلق ہے، اور اصول یہ کہتے ہیں کہ عقائد کے متعلق میں اجماع قیاس کوئی دلیل گنجائش نہیں ہے، بلکہ اجماع اور قیاس دلیل نہیں مقبول ہے، قرآن اور صرف احادیث مبارک سے دلیل دینا پڑے گا عقائد کے مسائل میں۔ تو پتہ یہ چلا، اصول یہ کہتے ہیں کہ اگر عقائد کے مسائل ہو، اگر عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں تو صرف اور صرف دو ہی چیزوں سے آپ کو دلیل دینا پڑے گا کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ صرف قرآن سے دلیل دینا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا تو آپ کو حدیث سے دلیل دینا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ سے میرا سوال ہے، آپ اس بات کو یاد رکھیے، ذہن نشی کرے کہ شب برات کے متعلق جتنی ساری احکامات، جتنی ساری عبادات کرتے ہیں، ان تمام کے تمام کیا ہے؟ عقیدے کے متعلق ہے، اور عقیدے کے متعلق دو چیزوں سے دلیل دینا پڑے گا جو قرآن و حدیث میں بالکل ذکر نہیں ہے، انشاءاللہ میں آگے پیش کروں گا۔ محترم سامعین، آئیے، شب برات کس کو کہتے ہیں؟ شب جو ہے فارسی لفظ ہے اور برات جو ہے عربی لفظ ہے۔ اب تھوڑا سا بھی اپنے عقل کو آپ کیجئے، غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی معلوم نہیں تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی معلوم نہیں تھی کہ ایک فارسی لفظ اور ایک عربی لفظ بولیں گے شب برات ہیں؟ اگر تھوڑا سا بھی آپ اپنے اندر احساسات کریں گے، یعنی احساس کرنے کی ضرورت سمجھیں گے، تو ہرگز آپ سے ان ساری بدعات آپ سے لاحق نہیں ہوگی، آپ سے بدعات نہیں ہوگا۔ محترم سامعین حضرات، شب جو ہے فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات فارسی لفظ مانا جاتے ہیں، لیکن در حقیقت مجھے علم نہیں ہے کہ کہاں تک درست ہے یا صحیح ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، سورۃ البراءہ کر کے ہے، جس کو ہم سورۃ التوبہ کہتے ہیں، کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی ان کا مطلب یہ ہوا کہ شب برات کا معنی یہ ہے کہ ناجات کی رات، بخشش کی رات اور چھٹکارا کی رات، یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، میں آپ لوگوں کو بڑی ادب احترام کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اپنا ذہن نشی کریں کہ اگر کوئی بھی انسان اس شب برات کے بعد گناہ کرتے ہیں، آپ سمجھتے کیا ہے کہ نجات کی رات ہے، ہم اس دن اس رات میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، میں سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن ان رات کے بعد پھر اگر، کیونکہ اب تو انسان ہے، انسان گناہ کرتے رہتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، انسان گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، انسان ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں، آج توبہ کرتے پھر کل گناہ کر بیٹھتے ہیں، کل گناہ توبہ کرتے پھر پرسوں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اسی طرح انسان گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ تو مان لیجئے کہ آپ شب برات میں توبہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا، پھر شب برات کے 10 دن بعد آپ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگلے شب برات کے آنے تک آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، آپ کو نجات اور چھٹکارا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے بری ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ کیا یہ اصول ہے؟ اصول کیا بتاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن صرف اور صرف شب برات کی رات پر نہیں ہے، بلکہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی میں سے یعنی آخری آسمان میں نزول ہوتا ہے اور بندے کو پکارتے ہیں اور کہتا ہے کون ہے میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو بخش دوں گا، کون ہے میرا بندہ کہ مجھے رزق مانگے گا میں اسے رزق دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے، بلکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف شب برات کے موقع پر آسمان نزول میں آتے ہیں، آخری آسمان کے نزول ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں۔ مان لیے کہ 1 منٹ کے لیے اگر ہم مان بھی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر آتے ہیں، لیکن اسی طرح عبادت کرنے کے لیے تو نہیں کہا ہے جس طرح آپ کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، دوسری بات یہ ہے، جو وہ لوگ یعنی شب برات کے قائل حضرات، جو حضرات شب برات کے قائل ہیں، جو حضرات شب برات کو منانے والے ہیں، جو حضرات شب برات کے موقع پر عبادات میں مشغول رہتے ہیں، وہ لوگ جتنے احادیث پیش کرتے ہیں ان احادیثوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہیں ہے، بستر میں نہیں ہے، تو اللہ اور
بہت عجیب بات ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن اتنے خوبصورت انداز میں اتنے سجا کے مزین کر کے بیان کرتے ہیں کہ لوگ حقیقت میں اس پر عمل کرنے لگیں گے، کہ سمجھیں گے کہ اصل میں یہ حقیقت حدیث صحیح ہے۔ حدیث در حقیقت ضعیف ہے، حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن کیسے فرماتے ہیں؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بستر پر نہیں ہے، میں نے پیچھے پیچھے نکل گئی تو دیکھا کہ جنت الباقی میں ہے، تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عائشہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول دراصل بات یہ نہیں ہے، دراصل میں یہ خیال کیا تھا کہ ہو سکتے کہ آپ اپنی دوسری زوجہ، اپنی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہو، اس لیے میں آپ کے پیچھے نکل گیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آج کا رات شب برات کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ در حقیقت یہ حدیث من گڑا کے ضعیف ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں وہ بھائیوں، کچھ مسلک کے بھائیوں جو ہے قبرستان جاتے ہیں، اور جنت الباقی گئے تو، اور وہ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے طرح طرح کے حرکتیں، طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں۔ میرے سامعین حضرات، ایک اور حدیث سن لیجئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے شعبان، ماہ شعبان کی 15ویں رات کے تاریخ میں، 15ویں رات میں مغرب کے بعد آسمانی نزول میں آتے ہیں، یعنی آخری آسمان میں آتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں، توبہ کی طرف بلاتے ہیں، رزق کے لیے بلاتے ہیں اور برکت کے لیے بلاتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ حدیث ضعیف ہے، ان حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس، کیونکہ جو ہے اس سند میں کچھ راوی جو ہے غلط راوی ہے، ضعیف راوی ہے، من گڑک باتیں کرتے تھے، ان حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان کے خلاف ابو ہریرہ کی حدیث بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد نہیں آتا ہے، یہاں پہ لفظ ذکر کیا ہے، لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ مغرب کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آسمان میں نزول ہوتا ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات میں آتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں، اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کون ہے وہ میرا بندہ جو مجھ سے گناہ کی بخشش کی طلب کرے، میں ان کو بخش دوں گا۔ کتنا پیارا ہے میرا رب، کتنا عظیم ہے میرا رب، کتنا کریم ہے میرا رب، اور تم ایک وقت کو مقرر کر لے ہو، ایک وقت کو خاص بنا لے رہے ہو اور بندوں کو گناہ سے، اپنی مغفرت سے دور رکھتے ہو۔ ان سب عقیدہ، یہ سب عمل در حقیقت صحیح نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان احادیثوں سے ہم اور آپ بالاتفاق حدیث کا اصل مفہوم سمجھ گئے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر کچھ بہت خطرناک جو اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جو آخرات کو برباد کر دیں گے، جو جہنم میں نکالے جانے والے اعمال ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اپنے خاندان میں سے، اپنے پریوار میں سے، اپنے فیملی میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں، جو لوگ انتقال ہو گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، جو رخصت ہو گئے ہیں، ان رات میں یعنی شب برات کے رات میں ان ارواح یعنی جو لوگ گزر گئے ہیں، موت ہو گئے ہیں، ان رات میں شب برات کے رات میں ان سب ارواح موجود ہوتے ہیں، قبرستان آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شب برات کے رات میں جو لوگ گزر گئے ہیں، موت ہو گئے ہیں، ان کی روحیں جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور ان خوشی کے موقع پر، ان کے مغفرت کے لیے اور ان کے خوشی کے موقع پر لوگوں کے درمیان آپس میں طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں اور مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر کھلاتے ہیں۔ در حقیقت یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو اصول بیان کیا ہے کہ عقائد کے مسائل میں قرآن اور حدیث سے دلیل دینا پڑے گا۔ اگر اس طرح کے یعنی صرف شب برات کے رات میں اگر روح آتی ہے تو قرآن سے ایک دلیل دیجئے، حدیث سے ایک دلیل دیجئے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اس طرح روح دنیا میں یعنی قبرستان میں واپس نہیں آتے ہیں۔ دوسری جو ہے ایک اور بہت خطرناک ہے، دوسرے عقائد کیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ
شب بارات کے رات میں موت اور زندگی کے فیصلہ کیے جاتے ہیں، موت اور زندگی کی فیصلہ کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں اپنے لوح محفوظ میں فیصلہ کر چکے، لکھ دیا ہے۔ در حقیقت یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ اس طرح کے من گڑا عقیدے سے ہمیں اور آپ کو باز آنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم سامعین حضرات، ایک اور خطرناک مسائل ہے، آپ کو میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ایک بہت بڑا درخت ہے، آسمان میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس میں بہت سارے پتے ہیں، اور ان پتوں میں سے تمام لوگوں کا نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس رات یعنی شب بارات کے رات جس کے نام کے پتا گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اسی رات اس کا موت ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس طرح کے من گڑا عقیدہ، اس طرح کے فالتو بات قرآن و حدیث میں کئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اس طرح کے عقیدے اگر ہوتے تو ضرور بضرور تم لوگوں سے ہم لوگ پیچھے نہیں رہتے، بلکہ یہ تو دعویٰ ہے کہ ہم لوگ جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، قرآن و صحیح حدیث پر ماننے والے ہیں، تم لوگوں سے زیادہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین حضرات، بات واضح ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کچھ غلط استدلال ہے، میں آپ لوگوں کا کہتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، واللہ اعلم بمرادی، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والکتاب المبین، واو جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے، واو القسمیہ، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم اس کتاب کی جو واضح ہے، قسم اس کھلی ہوئی ظاہر کتاب کی، ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس کو میں نے بابرکت رات میں لیلۃ المبارک میں نازل کیا ہے۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے، فرمایا ہے کہ بے شک میں نے قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو، قرآن عظیم کو میں نے بابرکت رات یعنی لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نے نازل کیا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان لوگوں کا یہ سمجھ ہے، یہ فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ البراء سے مراد شب بارات کی رات ہے۔ محترم سامعین حضرات، اگر ہم اور آپ، میں بالخصوص میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے اتفاق ہوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں سے ایک منٹ کے لیے آپ کو یعنی تکرار کے خاطر یعنی بحث کے خاطر میں مان لیا ہوں کہ ٹھیک ہے، لیلۃ البراء سے مراد شب بارات کی رات ہے، لیلۃ البراء سے مراد شب بارات کی رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے خود تفسیر کیے ہیں، اور آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، علماء حضرات اس اصول کو بخوبی جانتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں، کہ ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے کیا جاتا ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت میں کرتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین تفسیر ہے، جس کو تفسیر بالمعصور ہے۔ اور یہی قاعدہ، یہی اصول خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ بے شک میں قرآن حکیم کو، قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہوں اپنے نبی پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ البراء یعنی شب بارات کی رات نہیں ہے، لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر رات مراد ہے۔ اگر آپ پھر بھی میں آپ سے اتفاق ہوں کہ لیلۃ البراء شب بارات کی رات ہے، تو آپ سے میرا سوال ہے، میں ابھی بھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوں کہ چلو مان لیا، ٹھیک ہے، آپ ہی لوگ درست ہے، آپ لوگ صحیح ہے کہ شب بارات یعنی لیلۃ المبارکہ سے مراد شب بارات کی رات ہے۔ تو آپ سے میرا بڑے ادب احترام کے میں سوال ہوں، اس سوال کا آپ جواب دیجئے، اس سوال کے ساتھ آپ اتفاق ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی الی الفرقان الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر آپ لیلۃ البراء سے شب برات مراد لیتے ہیں تو اس آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 سے اس آیت کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ آپ اس آیت کو انکار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے کہ میں نے رمضان ماہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کریم کو لیلۃ البراء یعنی لیلۃ البراء سے شب برات کی رات مراد ہے، شب برات کے متعلق ہے، تو شب برات میں قرآن نازل ہوئی۔ تو آپ اپنے آپ کو سوال کیجئے، آپ اپنے آپ کے اندر غور و فکر تدبر کریں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا بات صحیح ہے یا اللہ تعالیٰ کا بات صحیح ہے۔ نعوذ باللہ، آپ ذرا ایک کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کیسے غور کر سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْدَثُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس کی بات سچے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے اندر جو سب مسائل ہیں، جو سب عقیدے، غلط رسم و رواج، جو غلط پوائنٹڈ ہمارے اور آپ کے درمیان جو رائج ہیں، ان سب عقیدے کو چھوڑیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آئیے۔ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کو میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیکن غلط سلط تفسیر کرتے ہیں، تفسیر بھی رائے اپنے من گڑک تفسیر کرتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا تبدیلی کر دیا ہے، بدل ڈالا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جو آپ لوگوں پر جو حکم نافذ کیا ہے، میں نے آپ لوگوں کو جو حکم نافذ کیا ہے، ان تمام حکم میں سے اگر کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام ایک بندہ اسی ذرا سا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو وہ بالاتفاق کافر ہے، وہ کافر میں شمار ہوں گے، وہ مشرک میں شمار ہوں گے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے شب برات کے متعلق ہمارے اور آپ کے درمیان سماج و معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں، اگر ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا تو الحمدللہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں رہتے۔ در حقیقت پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یا علماء سلف، یہاں تک کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج کے دور میں، آج کی بات کریں گے، میں نے گزشتہ کل ہی ایک ویڈیو دیکھا ہوں کہ عبد الرحمن السدائی حفظہ اللہ تعالیٰ نے شب برات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے در حقیقت یہ ہندوانہ رسم رواج اور ان کے دیوالی، ان لوگ جو دیوالی مناتے ہیں ان کے دیوالی سے یہ ہمارے مسلمانوں میں آج رائج ہو گئے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ داخل ہو گئے ہیں۔ در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے ہی کہوں گا کہ قرآن کریم کو پڑھیے، حدیث مبارکہ کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آپ لوگ جو سب حدیث پیش کرتے ہیں، شب برات کے متعلق جو حدیث پیش کرتے ہیں، ذرا ان حدیثوں کا تخریج کرے، سند اس حدیث کا جو چین سسٹم جو چین آف نیریٹرز یعنی راویوں کا جو سلسلہ نسب ہے، ان لوگوں کے بارے میں ذرا غور کرے، پڑھیے، پرکھیے، سوچیے اور اپنے اندر وہ جانچیے۔ آپ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور ہم جب بازار میں جاتے ہیں، کچھ چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کو چیک کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، الٹتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مانیں گے، آپ اسلام کو فالو کریں گے، اسلام کو مانیں گے، لیکن آپ اگر اسلام کا نظام، اسلام کے احکام کو اگر آپ صحیح یا غلط، ٹھیک یا غلط آپ اس طرح اگر چیک نہیں کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یا آپ اسلام کو درست نہیں پائیں گے بلکہ اختلاف ہی رہ جائیں گے۔ لہٰذا میں اختلاف کی بات ہے، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں، بالاتفاق قرآن و سنہ کے اعتبار سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کس کی بھی اندر ہو، جس کے اندر یہ سب طریقہ اب تک رائج ہے، آپ گاؤں میں جائیے، محلے میں جائیے اور ان سے دلیلیں مانگیں۔ جو لوگ وہ دلیل دے رہے ہیں ان کے پورے سند کے ساتھ آپ دلیل مانگیں تو ان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ اور حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد، یعنی جس نے کوئی بھی بات کہتی ہے اور وہ بات میری بات نہیں ہے تو در حقیقت ان کا رہنا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اپنے آپ سوچئے کہ میں جو کہتا ہوں کہ شب برات میں یہ کرنا چاہیے، شب برات میں حلوہ روٹی کھانا چاہیے، ایک اگر تھوڑا سی بھی اگر سمجھیں گے، وقت بہت کم ہے، میں بہت کچھ پوائنٹ لے کے آیا تھا۔ دیکھیے حلوہ روٹی کیوں کھاتے ہیں لوگ اس رات میں؟ حلوہ روٹی کھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندن مبارک شہید ہوئے تھے، اس لیے نا۔ لیکن آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندن مبارک شہید کب ہوئے تھے؟ رمضان کے بعد، یعنی جنگ احد میں کب ہوا؟ 3 ہجری میں ہوا، جنگ احد 3 ہجری میں ہوا ہے، اور رمضان کے بعد شوال مہینے میں۔ لیکن حلوہ روٹی کھاتے کب؟ ماہ شعبان میں۔ یہ کوئی طریقہ ہے بھائی، یہ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی عقل مندی کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی اپنے عقل کو سوچیں گے اور اگر پرکھیں گے تو یہ در حقیقت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندر مبارک شہید ہوئے تھے شوال مہینے میں، اگر اور آپ حلوہ روٹی کھائیں گے ماہ شعبان میں تو در حقیقت تو بات اسی طرح ہوگی کہ آپ کو بخار ہوا ہے، آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ کھجلی کا دوا پی رہے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو بخار ہوا ہے اور آپ کینسر کا دوا پی رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ ہوا ہے؟ یہ کوئی اصول ہے؟ عقل مندی کی بات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے ان کے متعلق، شب برات کے متعلق آتش بازی کرنا، قبرستان میں جانا، مزاروں پر جانا، چادر چڑھانا، حلوہ روٹی کھانا اور دیگر جو مسائل ہیں، ان سب مسائل کے بارے میں اگر کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث، مفسر اگر ایک بھی صحیح حدیث اگر ہم لوگوں سے، جو لوگ ہم قائل ہیں، جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں، دکھا سکتے ہیں تو واللہ اللہ کی قسم میں تمام لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، تم لوگوں سے زیادہ، آپ لوگوں سے میں زیادہ اچھے سے ان کو مناؤں گا انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے اندر جتنے سارے لوگ ہیں ان تمام کا ذمہ داری میں بھی لے رہا ہوں کہ کیسے اس کو اور مزین سے منانا چاہیے، میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک صحیح دلیل تم پیش کرو، قرآن سے ایک دلیل پیش کرو، حدیث سے ایک دلیل پیش کرو، اجماع امت سے ایک دلیل پیش کرو، علماء سلف سے ایک دلیل پیش کرو، یا تو قیاس کے ذریعے آپ ایک ثابت کر کے دکھاؤ۔ لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ قرآن صحیح ہونا چاہیے، حدیث صحیح ہونا چاہیے، اجماع بالخصوص سند کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قیاس بھی بالخصوص سند کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محترم سامعین حضرت، اللہ تعالی ہم تمام کو ہر طرح کی بدعتیں اور ہر طرح کی خرافتیں، ہر طرح کی مصیبت اور اذیت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو جمعے کے دن خاص طور پر جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ محترم سامعین حضرت، میں آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتا ہوں، آپ لوگ دیکھیں دل میں بات کو بیٹھاتے نہیں ہیں، دل سے سوچتے نہیں ہیں، احساسات نہیں ہوتے ہیں، ہم اور ہمارے اور آپ کو دل جو ہے مردہ ہو گیا ہے۔ شیخ نے جو بتائے تھے کہ گناہ کرتے 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 اس قدر ہمارا دل ہو گیا ہے کہ ہمارے اچھی بات باؤنسر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اپنے مبارک زبان میں فرمایا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، جمعہ کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو وقف کر دیتے ہیں، رجسٹر کو بند کر کے خطیب کو خطبہ سننے لگتے ہیں۔ نماز کے بعد اذان کے بعد جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں نہیں آتے، رجسٹر میں نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو در حقیقت مسجد میں آنے کی فائدہ کیا رہا ہے؟ اگر آپ اذان کے بعد آتے ہیں، آخری وقت میں آتے ہیں، تو مسجد میں آنے کا فائدہ کیا رہا ہے؟ اب عقل مندی سے آپ ذرا سوچیے اور بتائیے۔ جیسے کہ آپ سبھی کو حدیث معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے حدیث میں ہے کہ منڈے کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سوچئے کہ آپ اسی طرح ہمیشہ روزانہ ڈیلی ایوری ڈے آپ آخر میں آتے رہیں گے، آپ کا نام رجسٹر میں نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سوموار کے دن، منڈے کے دن، جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیش کریں گے، دیکھو فلاں بندہ جمعہ میں آئے نہیں آئے، فلاں بندہ جمعہ کے آئے آخر میں آئے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے میرے پیارے بھائی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، فیلنگز لے کے آئیے۔ زیادہ خطبہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنے آپ جانتے ہیں
کو عملی تطبیق میں لائیے، عملی پاجامہ پہنائیے، اور اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ در حقیقت مسلمان نام والا مسلمان نہیں ہے، حقیقی سچا مسلمان ثابت کرے کہ میں ایک عمل والا مسلمان ہوں، نام کا مسلمان نہیں ہوں۔ خاص طور پر وقت بہت ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، خاص طور پر آپ کے گاؤں میں کرشنا پورم میں خاص طور پر ایک بہت بڑے عالم کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ کے اندر تبلیغی کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں کیا کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرح بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، جماعت ہونا چاہیے جو کیا کرے گا، اللہ کی طرح بلائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔